بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وآل محمد. ارشاد رسول اکرم ہے کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی بھی سرد نہیں ہو. مسلسل اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات بیانات کو سماعت فرما رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم نے قتل حسین کو دلوں کی حیات کا سبب بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل باحیات ہو، اس کا دل زندہ ہو، تو دلوں کی حیات اور دلوں کا زندہ ہونا قتل حسین سے متمسک ہونے میں مضمر ہے. ذکر حسین و قتل حسین یا کربلا ایک ایسا تذکرہ، ایک ایسی درسگاہ جو صرف انسان کو جینے کا سبق نہیں سکھاتی بلکہ اس کے قلب کو حیات بھی عطا کرتی ہے. یہ سبق کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سبق حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کے افعال و کردار سے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سبق کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، صرف درس کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف یہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، ظلم کرنا نہیں چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے. اگر صرف
درس کافی ہوتا، اگر صرف موعظہ کافی ہوتا، اگر صرف مواعظ کافی ہوتے تو ایک بڑی تعداد ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو مصلح ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہزارہ افراد ان مصلحین سے سبق حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ سننے کے باوجود انسان پھر اسی پر عمل کرتا ہے کہ جس پر نہیں کرنا چاہیے۔ بارہا یہ پڑھنے کے بعد، بارہا یہ سننے کے بعد کہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، انسان کے قلب پر باتیں اثر نہیں کرتی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے قلب سے تسلیم کرے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے دل سے تسلیم کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قلب ان چیزوں کو تسلیم اور ایکسپٹ کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ کہ اگر کوئی بات کانوں تک تو آئی مگر دل میں نہ اتری، باتوں کا کانوں تک آنا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے، مگر کمال اس وقت ہے جب انسان کے کانوں تک کوئی بات آئے اور ساتھ ساتھ دل میں اتر جائے، تب تو کمال ہے۔ اگر صرف کانوں تک آ رہی ہے اور دل میں نہیں اتر رہی ہے تو اس کے لیے چنان جو ہے وہ چندان فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو کانوں تک آنے کے بعد دل میں اترنا کسی بات کا بہت ضروری ہے، اور دل میں اترنے کے لیے انسان کے دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کا دل زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ذکر حسین اور کربلا کا ایک فائدہ، ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر حسین سے مومنین کے قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ ذکر حسین سے مومنین کا قلب زندہ ہو۔ تمام اعمال کا دار و مدار قلب کی حیات کے اوپر ہے۔ ہر قسم کے اعمال کا دار و مدار قلب کی حیات پر ہے کہ اگر قلب زندہ ہوگا تو اعمال صالحہ سرزد ہوں گے، اور اگر قلب ہی زندہ نہیں ہے تو اعمال صالحہ کا سرزد ہونا ناممکن، یا ان میں وہ خاصیت نہیں ہوگی، یا ان میں وہ خصوصیت نہیں پائی جائے گی۔ کربلا والوں میں اور یزیدیوں میں فرق کیا تھا؟ کربلائیوں میں اور یزیدیوں میں فرق کیا تھا؟ کربلائیوں میں اور یزیدیوں میں فرق یہ تھا کہ یزیدیوں کا دل مردہ تھا، کربلائیوں کے دل میں حیات تھی۔ یہ سب سے بڑا فرق تھا کہ کربلائیوں کا دل زندہ تھا، یزیدیوں کا دل مردہ تھا۔ دل مردہ ہو اور انسان اعمال کرے، کہے وہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ مردہ دل کے ساتھ نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی، مردہ دل کے ساتھ روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، مردہ دل کے ساتھ حج فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دل کا با حیات ہونا ضروری ہے۔ اگر مردہ دل کے ساتھ آپ حج کر رہے ہیں، بھلے سے آپ ہر سال حج پر جائیں، لیکن چونکہ دل مردہ ہے تو یہ حج آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ سگے بھائی کا حق جو ہے ہماری گردن پر باقی ہے،
ہم اس کا حق مار کے ہر سال حج پر جا رہے ہیں. کہے یہ مردہ دل ہونے کی نشانی ہے کہ دل میں حیات نہیں ہے، دل میں حیات نہیں ہے. صدقات کرنا، خیرات کرنا، نیکیاں کرنا، نمازوں کا پڑھنا مردہ دل کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کسی بنجر زمین میں پانی ڈالا جائے. پتھر پر پانی ڈالنے سے، پتھر میں بیج بونے سے پتھر میں جو درخت نہیں اگا کرتے. دل کی زمین اس طریقے سے آمادہ ہونا چاہیے، دل کی زمین میں اس طریقے سے آمادگی پائی جانی چاہیے کہ جب اس میں بیج بو کر پانی ڈالے تو کچھ نکلے. اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہ یہ کربلا سے ملتا ہے. کربلا کی خاصیت یہ ہے کہ کربلا بنجر زمین کو بھی زرخیز بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. شرط یہ ہے کہ تم تمسک تو اختیار کرو کربلا سے. اور کیا معاشرے نے اور زمانے نے نہیں دیکھا؟ تم اپنے اندر آمادگی تو رکھو، تم اپنے اندر آمادگی تو رکھو. اگر آپ اپنے اندر آمادگی رکھ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور اس جذبے کے ساتھ آپ کربلا کی طرف آتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کربلا کیا عطا کرتی ہے. حر آئے آمادگی کے ساتھ آئے، گرچہ کے یزید کے لشکر کے سردار بن کے آئے. گرچہ کے یزید کے لشکر کے سردار بن کے آئے، گرچہ کے مخالفین کے حامی بن کر آئے، گرچہ کے یزید کا ایک سپہ سالار بن کر آئے، مگر دل میں چونکہ آمادگی تھی. اور کربلا دلوں کو حیات عطا کرتی ہے، تو جب دل سے دل کا معاملہ ملا تو حر ایک ہی شب میں اس طریقے سے تبدیل ہوئے کہ جہاں پر لوگ لعنت کی بات کرتے تھے، آج حر کے ساتھ علیہ السلام لگا ہوا. تو کس پستی سے اٹھا کر کس بلندی تک پہنچاتی ہے کربلا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر آمادگی تو ہو انسان کے اندر میں. ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہونے والی، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی. تو آمادگی ضروری ہے. آپ آمادہ دل، آمادہ قلب لے کر کربلا کی طرف آئیں. دیکھیں، اگر قلب میں حیات نہ ہو، دو طریقوں کے قلب ہے. ایک وہ قلب ہے جو کربلا سے متصل ہو کے باحیات ہو گیا، ایک وہ قلب ہے جو کربلا سے روگردانی کر کے مردہ ہو گیا. دو ہی طریقوں کے قلب ہیں. یا تو ذکر حسین و قتل حسین و کربلا سے متمسک ہو کر اپنے قلب کو باحیات کر لو، یا ذکر حسین سے اعراض کر کے، ذکر حسین سے منہ موڑ کر، ذکر حسین کا انکار کر کے اپنے دل کو مردہ کر لو. جو مردہ دل ہیں ان کے بارے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ دل کیا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک حسین تعبیر امام علی کی کہ آپ دیکھیں وہ افراد کے جو زمین میں چل پھر رہے ہیں،
آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، زمین میں چل رہا ہے. کہے وہ افراد کے جو زمین میں چل پھر رہے ہیں تم انہیں زندہ نہ سمجھنا، یہ زندہ لاش ہیں بلکہ وہ مردہ ہیں. امام نے کہا کہ چلنا پھرنا زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کھانا پینا زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور وہ افراد کہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی حیات کو کربلا کے اعتبار سے جیا اور جی کر مر گئے، کہ وہ افراد کے جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں تم انہیں مردہ نہ سمجھو، وہی در حقیقت زندہ ہیں. تو پتہ چلا کہ زندگی اور موت کا معیار کچھ اور ہے. جنہیں ہم زندہ سمجھتے ہیں در حقیقت وہ مردہ ہیں، اور جنہیں ہم مردہ سمجھتے ہیں در حقیقت وہی زندہ ہیں. یا ایک لفظ میں اگر بات کو کہنا چاہیں کہ اگر زندوں کو دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو دیکھو، اور اگر مردوں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جنہوں نے کربلا سے اپنا منہ موڑ رکھا ہے. یہ ایک جملے میں بات ہے، کیونکہ کربلا میں حیات ہے. تو یاد رکھیں اگر موت آ گئی تو دیکھیں موت کی 3 قسم ہوتی ہے عزیزان گرامی. موت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک بدن کی موت ہوتی ہے، ایک روح کی موت ہوتی ہے، اور ایک معاشرے کی موت ہوتی ہے. تینوں موت الگ الگ ہیں. بدن کی موت، روح کی موت اور معاشرے کی موت، اور تینوں کے اثرات الگ ہیں، تینوں کے نتائج الگ ہیں. تینوں موت کے نتائج بھی الگ الگ ہیں. بدن کی موت میں کیا ہوتا ہے کہ دل حرکت کرنا رک جاتا ہے، اعضاء و جوارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، یہ بدن کی موت ہے. بدن کی موت کیوں ہوتی ہے؟ کسی ایک عضو کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے، یا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کوئی وجہ ہو گئی تو بدن کام کرنا بند کر دیا اور انسان کی موت ہو گئی. یہ بدن کی موت ہے. بدن کی موت میں کیا کہا گیا آپ سے؟ بدن کی موت کے لیے کیا کہا گیا؟ کہے بدن کی موت کے لیے یہ کہا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے مردے کو دفن کر دو. اب کوئی مردہ آپ رکھیں، آپ کا بہت چاہنے والا تھا، آپ کا بہت قریب تھا، آپ کا بہت عزیز تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا. کہے کتنا ہی عزیز ہو، مرنے کے بعد اسے ساتھ نہیں رکھا جاتا. مرنے کے بعد اسے ساتھ نہیں رکھا جاتا. کہے پھر کیا کریں؟ کہے گڑھا کھودو اور اس کو اس میں دفن کرو. اس لیے کہ اگر ساتھ میں رکھا تو گھر والوں کے لیے بھی نقصان دہ، پڑوسیوں کے لیے بھی نقصان دہ، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ. اس کا بدن سڑے گا، اس کا بدن گلے گا، اس میں سے تعفن اٹھے گا، بیماریاں پھیلے گی. اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے بدن کو اٹھاؤ اور گڑھے میں ڈال کے دفن کرو. یہی کرنا پڑتا ہے جب بدن مر جاتا ہے. تب تو بدن مر جائے دفن کر دو. ایک موت، اور اس کا نتیجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسری موت روح کی موت ہے. پروردگار عالم نے انسان کو 2 بعد عطا کیے، بعد اول جسمانی بعد اور بعد دوم روحانی بعد. بعد اول اس کا بدن، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا سر، یہ جسم ہے، یہ بعد اول ہے. اور بعد روحانی کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ، تو مطلب ہاتھ یہ ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ جو میرا کہہ رہا ہے یہ بعد روحانی ہے. اس کا، یہ اس کی روح ہے، یہ اس کا نفس ہے. اور دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں.
جسم کی ضرورت الگ ہے، روح کی ضرورت الگ ہے۔ جس طریقے سے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روح کو بھی زندہ رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی، کچھ اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر بدن کو کھانا نہ دیا جائے، بدن کو پانی نہ دیا جائے، بدن کو ہوا نہ ملے تو بدن مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روح کو اس کی غذا نہ دی جائے تو روح بھی مر جاتی ہے، روح بھی مر جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب روح مرے تو اس کا بدن بھی ساتھ میں مر جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بدن چل پھر رہا ہے مگر روح مردہ ہے، بدن چل پھر رہا ہے مگر روح مردہ ہے۔ جناب علی اصغر کو جب لے کر امام عالی مقام آتے ہیں تو ابا کے دامن سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ لوگ یہ سمجھے کہ اب امام عالی مقام قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن کی روح سے فیصلہ کروائیں، کہ اب حسین قرآن کو درمیان میں لائیں گے۔ لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ قرآن تو نہیں ہے، ہاں قرآن ناطق کا پھول ہے۔ امام، وہ پورا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ امام نے کہا کہ بھائی 2 قطرہ ان کو پانی پلا دو، اور پھر جناب علی اصغر سے کہا کہ اپنی حجت کو تمام کرو، تو اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جس وقت خیام حسینی کو لوٹا جا رہا تھا تو ان میں سے بہت سے شقی ایسے تھے کہ جو روتے بھی جاتے تھے اور لوٹتے بھی جاتے تھے، روتے بھی جاتے تھے اور لوٹتے بھی جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کہے یہ وہی روح کی موت ہے، یہ وہی روح کی موت ہے۔ بدن روح پر غالب آ چکا ہے، ضرورتیں روح پر غالب آ چکی ہیں، ضرورتیں نفس پر، ضمیر پر غالب آ چکی ہیں، کہ رو رہے ہیں کیونکہ فطری کام ہے، فطری عمل ہے، رونا آ رہا ہے مگر لوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ تو دوسری موت روح کی موت ہوتی ہے، دوسری موت روح کی موت ہوتی ہے، ایک بدن کی موت، ایک روح کی موت۔ روح کی موت کے اثرات یہی ہیں، آپ کربلا میں دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ جو ہے روح کی موت کے اثرات دکھائی دیں کہ کس طریقے سے روح کی جب موت ہو جاتی ہے تو انسان دیکھ رہا ہے۔ امام نے کہا تھا نا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حق پامال ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے رسول کے ہاتھوں پر علی کو بلند دیکھا تھا۔ لوگوں کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی رسول اسلام نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ سب کچھ یاد ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی علی سے ان کا حق غصب کیا جا رہا ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے مگر خاموش ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ دروازے پر لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے مگر کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ وہی تو گھر ہے جن کے بارے میں کہا پروردگار عالم نے، جن کے دروازے پر آ کر روز رسول اسلام سلامی دیتے ہیں، کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
یہ وہی تو گھر ہے، یہ وہی تو بیت ہے، یہ وہی تو جناب سیدہ ہے جن کے بارے میں جناب رسول اکرم نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی من عاداها فقد عادانی، وہی تو فاطمہ ہے۔ کیوں بھول گیا معاشرہ کا؟ اس لیے کہ سب کچھ تو تھا، یہ زمین میں چل رہے تھے، یہ زمین میں پھر رہے تھے، یہ کھانا کھا رہے تھے، یہ سانس لے رہے تھے، مگر ان کے ضمیر مردہ تھے کہ در فاطمہ زہرا پر لکڑیاں جمع ہو گئی مگر لوگوں کے کانوں پر جوں نہ رہیں گی۔ یہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ دروازہ جل گیا، وہ علی جو فاتح خیبر و خندق، وہ علی جو فاتح حنین بدر، وہ علی جس کا احسان، وہ علی جس کے بابا کا احسان، آج اسی علی کے گلے میں رسی باندھ دی گئی اور مدینے کی گلیوں میں کھینچا گیا۔ کہاں ہیں مدینے والے؟ کیا مدینے والوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ کیا مدینے والوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا اسلام کے احکامات کیا ہے؟ یاد رکھو، اگر مردہ دل کے ساتھ کتنی ہی نمازیں پڑھو، تمہاری گلیوں میں علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچی جائے گی اور تمہارے کانوں پہ جوں نہیں رہے گی۔ لیکن اگر دل زندہ ہوگا، اگر قلب میں حیات ہوگی، تو تمہارے پڑوس میں اگر کوئی یتیم ایک سسکی بھی لے گا تو تمہارا دل تڑپ جائے گا۔ کتنا فرق ہے مدینے والوں کے عمل میں اور علی کے عمل میں۔ دیکھیں، قلب جب مردہ ہو جاتا ہے، روح جب مردہ ہو جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پورا مدینہ خاموش ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہاں علی کے گلے میں رسی ہے مگر کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری طرف وہی تو علی ہے، وہی علی کہ شہر کے ہر یتیم کا نام پتہ ہے، شہر کے ہر یتیم کا گھر پتہ ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، دن بھر کا بھوکا پیاسا علی اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر اناج اور راٹے کی بوریاں لاد کر ایک ایک یتیم کے گھر پر پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہی علی ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم ہے مجھ پر کہ میرے شہر میں کوئی یتیم بھوکا سو جائے اور علی کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ کیوں؟ آخر خاموشی کیوں ہے؟ حق کو دیکھ کر حق کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ حق کو دیکھ کر حق کی حمایت کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی ہمارے اغراض و مقاصد سامنے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن کربلا والوں نے کہا کہ نہیں، نہ اغراض و مقاصد، حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے کربلا میں یہ دیکھا کہ تمہارا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تمہارا صاحب انسان ہونا ضروری۔ مجبوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہاں آتے ہیں کربلا میں تو ساتھ میں نئی نویلی دلہن ہے، ماں ہے، یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے کاندھوں پر میری بوڑھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جوان کا عمل ہے، کربلائی جوان کا۔ اور کربلائی ماں کا عمل بھی دیکھیں کہ ایک ہی بیٹا، وہی جینے کا سہارا، وہی کھانے کا سہارا، وہی زندہ رہنے کا سہارا، اپنے اسی سہارے کو امام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اور جب قربان ہو گئے اور اشقیہ نے سر کاٹ دیا تو ایک مرتبہ ماں کا دل دکھانے کے لیے ماں کے قدموں میں جوان بیٹے کا سر پھینک دیا۔ قربان جائیں اس ماں کی عظمت پر۔
ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور دوبارہ اشقیہ کی طرف پھینک دیا اور کہا جو چیز راہ اہل بیت میں اور راہ خدا میں قربان کر دی اسے ہم واپس نہیں لیتے. یہ ہے زندہ دل ہونے کی نشانی. یہ حیات ہے, یہ زندگی ہے. وگرنہ چل پھر تو بہت سے لوگ رہیں, کھا پی تو بہت سے لوگ رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو, انسان کی روح زندہ ہو, انسان کا ضمیر زندہ ہو. اور جو حدیث میں نے سرنامہ کلام قرار دی, اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا رسول اکرم نے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا قلب زندہ ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم باضمیر ہو جاؤ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایک بااصول شخص ہو جاؤ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایک کامیاب شخص ہو جاؤ, کہا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. یاد رکھو کربلا سے متمسک ہو جاؤ, کربلا والے بن جاؤ, ذکر حسین سے متمسک ہو جاؤ. ذکر حسین کو سن کر ثواب کا حاصل کر لینا یہ ایک فرعی چیز ہے. ثواب جو ہے یہ فرعی چیز ہے. آپ مجلس حسین میں اپنے قدم کو رکھیں, پہلا قدم آپ نے رکھا, ثواب تو آ گیا, ثواب تو آپ کو مل گیا. لیکن مجلس حسین کا مقصد ثواب نہیں ہے, مقصد ثواب نہیں ہے. مجلس حسین کے مقاصد کچھ اور ہیں. ثواب تو بہرحال ہے, ثواب تو ہے, اور اتنا عظیم ثواب ہے مجلس حسین کا کہ گناہوں کی بخشش مجلس حسین سے, روح کا ارتقاء مجلس حسین سے, اعمال میں نکھار مجلس حسین سے, دل کی نرمی مجلس حسین سے, گناہان کی بخشش مجلس حسین سے. یہ تمام فوائد و برکات مجلس حسین کے. مصائب حسین میں رونے کا جو ثواب امام صادق نے عرض کیا, امام علی رضا نے عرض کیا, اور خود سیرت ائمہ رہی. امام صادق کے گھر میں مجلس عزا کا انعقاد ہوتا تھا, امام رضا کے گھر میں. جب جب جس امام کو موقع ملا, ہر امام نے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا. خود بھی روئے اور اپنے اصحاب کو بھی رونے کا کہا. 6 محرم ہو گئی عزیزان گرامی. آج 2 جملے مصائب کے, جناب اون محمد کے, جناب زینب کے 2 لال کے. ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زینب کربلا پہنچی. دامن میں کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب پریشان ہیں, جناب حبیب کو پتہ چلا. جناب حبیب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادی کیا بات ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ زینب کہتی ہے کہ میرا بھیا اس کربلا کے میدان میں یکا و تنہا اکیلا ہے, تھوڑے سے ساتھی ہیں. جناب حبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے تھے, کہے شہزادی جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے, ہم مولا کے اوپر آنچ نہ آنے دیں گے. اور ہوا بھی ایسا ہی, جب تک حبیب زندہ تھے, جب تک اصحاب زندہ تھے, مولا پر آنچ نہ آنے دی. مگر کب تک؟ حسین نے کبھی حبیب کا لاشا لایا, حسین نے کبھی حر کا لاشا لایا,
حسین نے کبھی جون کا لاشا لایا۔ ہاں ایک مرتبہ شب عاشور جناب زینب اپنے بچوں کو بلاتی ہے، ایک مرتبہ تیکھی نگاہوں سے اون و محمد کی طرف دیکھا اور کہا اون و محمد یاد رکھو تم سے پہلے علی اکبر نہ چلے جائیں، تم سے پہلے قاسم نہ چلے جائیں، سب سے پہلے اپنے ماموں کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر دینا۔ ہاں ایک مرتبہ اون و محمد کہتے ہیں والد گرامی صبح تو نمودار ہونے دے، ہم اپنے ماموں پر اپنی جانوں کو سب سے پہلے قربان کریں گے۔ روز عاشور نمودار ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ جناب زینب دیکھتی ہے کہ کبھی حبیب کا لاشا آ رہا ہے، کبھی ہر کا لاشا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اون و محمد کو بلایا اور کہا اون و محمد تم ابھی تک زندہ ہو؟ اون و محمد کہتے ہیں کہ والد گرامی ہم بار بار ماموں جان کی خدمت میں جاتے ہیں مگر ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے بھائی کی خدمت میں لائی اور کہتی ہے کہ بھیا زینب کے پاس ان دو حقیر نذرانوں کے علاوہ کچھ نہیں، اے بھیا ان نذرانوں کو قبول کر لو۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، زینب نے اون و محمد کو تیار کیا، اون و محمد کو کربلا میں لڑنے کے لیے بھیجا، رن میں لڑنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ دو ننھے سے ننھے پھول کس طریقے سے لڑتے اور کتنا لڑتے، ایک مرتبہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ماموں جان ہماری خبر لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے بچوں کو اٹھایا، اٹھا کر خیمے کے قریب لائے، خیمے کے قریب لا کر لٹا دیا، آواز دیا زینب زینب اپنے بچوں سے مل لے۔ ایک مرتبہ زینب باہر آتی ہے، اپنے بچوں کے جسموں کو دیکھا، ارے ہزارہ زخم ننھے ننھے جسموں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کر ماں کو دیکھا اور صرف ایک جملہ کہتے ہیں اے والد گرامی کیا آپ ہم سے راضی ہو گئی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم حسین۔